کہ آج یوں ذکر غمِ تشنا تہانی چاہیے، کہ آج یوں ذکر غمِ تشنا تہانی چاہیے، خشک ہو جانا سبھی دریا کا پانی چاہیے، کہ آج یوں ذکر غمِ تشنا تہانی چاہیے، خشک ہو جانا سبھی دریا کا پانی چاہیے، اور خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا خرا خاندانی چاہیے، آدمی سچا خرا خاندانی چاہیے۔ حضرات گرامی، اب آئیے نظم سے نثر کی طرف چلتے ہوئی ایک ایسے شعلہ بار خطیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا جائے جو باکمال ادیب بھی ہے اور بہترین خطیب بھی ہے۔ حضرات گرامی، جن کی گفتگو، جن کی تقریر سلاست و سنجیدگی اور متانت و سنجیدگی سے پر ہوا کرتی ہے، جن کی گفتگو قرآن و حدیث کی اقوال سلف صالحین کی سے پر ہوا کرتی ہے۔ حضرات گرامی، خطیب جشان، فصیح اللسان، فاضل نوجوان حضرت علامہ و مولانا سید رضوان رفاعی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، ہمارے استاذ گرامی حضرت علامہ و مولانا سید رضوان رفاعی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی ہے۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کر لیا جائے، کہ نعرہ تکبیر سے کہ شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے، کہ کفر کی دھرتی ہلے گی نعرہ تکبیر سے، شرک کی کھیتی جلے گی نعرہ تکبیر سے، اور نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو، کہ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاؤ دوستو۔ آئیے مطلب کہ نعرہ جشن شہدائے کربلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کہ علی کے قلب منور کا چین اترا ہے، کہ علی کے قلب منور کا چین اترا ہے، جو نور حق ہے وہی نور عین اترا ہے۔ اے زمانہ ذرا کان لگا کر خطاب تو سن، خطیب منبر دست حسین اترا ہے، خطیب منبر دست حسین اترا ہے۔ حضرت کے حوالے مائک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما، وأسمع سيدنا الكليم على طور سيناء وحيا وكلاما، وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعين به مرضا وسقاما، ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما، ومن لقى لسيدنا سليمان، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين عن الحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وزيد حقا کہ بنا لا الہ است حسین، اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے ہے کہ کرب و بلا کی دھرتی پر اس مارکے کو جانتی ہے کہ معجزہ بھی ان کے گھر کا ہے اور کرامتیں بھی ان کے گھر کی ہے، جن کے نانا نبیوں کے امام ہیں اور جن کے بابا مولا علی ولیوں کے امام ہیں،
جن کے بابا ولیوں کے امام ہیں اور جن کے نانا نبیوں کے امام ہیں، جن کے نانا کے پھریرے جنت میں لہراتے ہیں۔ امام علی مقام تو بہت دور کی بات ہے، کربلا کا تجزیہ اس انداز میں کرنا چاہیے کہ اگر ننھے علی اصغر کرب و بلا کی دھرتی پر تپتے ریگزار پر اپنی ریڑھی اگر رگڑ دیتے تو پورا کربلا پانی پانی ہو جاتا، جل تھل ہو جاتا۔ یہ نہ بھولیں کہ یہ نبی کے شہزادے ہیں، معجزہ بھی ان کے گھر کا ہے اور کرامتیں بھی ان کے گھر کی ہے، اور معجزات اور کرامتیں ایسی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,23,999 انبیاء کرام کو جو معجزات ملے ہیں وہ حسین کے نانا کا صدقہ ہے، وہ حسین کے نانا کی برکتیں ہیں، وہ حسین کے نانا کی عظمتیں ہیں۔ تو کربلا میں امام علی مقام استقامت کا امتحان دینے گئے تھے، تو کربلا کا تجزیہ انشاءاللہ اس انداز میں کشا کشا تاریخ اسلام احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی میں سعادتیں حاصل کروں گا۔ گزشتہ کل کی مجلس میں جو گفتگو ہوئی تھی اسی مجلس سے آج کی پیوستہ گفتگو بغور سماعت فرمائیں۔ اس وقت آپ پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، دنیا میں کوئی ایسا ملک بچا نہ ہوگا، کوئی ایسا ملک باقی نہ ہوگا جہاں پر اللہ اکبر کی صدائیں نہ گونجتی ہو۔ دنیا میں اس وقت سرسری آپ نظر ڈالیں، کوئی ملک، کوئی شہر، حتیٰ کہ کوئی دیہات اور کوئی گاؤں ایسا نہیں ہوگا جہاں پر اسلام کی دعوت نہیں پہنچ رہی، جہاں محمد عربی اور دین اسلام کے چرچے نہیں ہو رہے ہیں۔ جگہ جگہ، نگر نگر، قریہ قریہ آج اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ جو دین تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں حرمین طیبین کی سرزمین سے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی سرزمین سے جو دین نکلا، آج آپ غور کریں دنیا بھر میں آج پرچم اسلام نظر آ رہا ہے۔ کوئی گاؤں ایسا باقی نہیں ہوگا، کوئی شہر، کوئی ملک نہیں ہوگا جہاں پر اسلام کے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والے نہ ہوں گے۔ غور کرنے کے بعد اس حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے کہ آخر 1,23,000 صحابہ کرام اور وہ غربت اور اس افلاس کا دور کہ صحابہ تو صحابہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے گھر میں، حضرت عائشہ راوی ہے فرماتی ہیں کہ اہل بیت کے خانوادہ نبوت میں کئی دن اور کئی راتیں بلکہ کبھی کبھی مہینہ گزر جاتا تھا اور چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ اس افلاس اور غربت کے عالم میں بھی مذہب اسلام مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ سے 7 سمندروں پار پہنچ چکا تھا۔ آخر یہ برکتیں کیسی، آخر اتنے کم وقت میں یہ دین پوری دنیا پر کیسے چھا گیا؟ اس کا سیدھا سادہ جواب کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، ایسا معاشرہ تشکیل دیا، صحابہ کی ایسی مقدس جماعت کو کھڑا کیا، انہیں قرآن بھی سکھایا۔ میں نے کل بتایا کہ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن بھی سکھا رہے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ نفس، دلوں کو بھی پاک کر رہے ہیں، اور ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور صحابہ کرام کو کتاب اور حکمت کی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت جسے قرآن نے فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، ادھیرا، مفسرین فرماتے ہیں ادھیرت للناس، ادھیرت قرآن کہتا ہے اخرجت للناس، مفسرین فرماتے ہیں ادھیرت للناس، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے تمہیں، ان کی تربیت کے لیے، ان کی رہبری اور رہنمائی کے لیے، بھلائی کا حکم دینے کے لیے، برائی سے روکنے کے لیے، اور دعوت توحید اور ایمان اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پہنچانے کے لیے تمہیں ظاہر کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو خیر امت فرمایا، خیر امت، اور خیر امت کی وجوہات کتنی بتائی میں نے؟ 3 وجہ۔ تؤمنون، تأمرون بالمعروف، بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، حرام کاموں سے، شرک سے، کفر سے لوگوں کو روکتے ہو، 2، اور تیسری چیز تؤمنون باللہ، مضبوطی سے اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تربیت بھی فرما رہے ہیں اپنی نگرانی میں، تعلیم بھی دے رہے ہیں، اور دین کی نزاکتوں اور دین کی باریکیوں کو بھی سمجھا رہے ہیں۔ اور پھر میں نے قرآن میں چونکہ کل کا مضمون چونکہ آج سے متعلق ہے، تھوڑا وہ مضمون پہلے قریب لائے تاکہ میں گفتگو جو ہے آگے بڑھا سکوں۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ مقدس جماعت جو حضور کے شاگرد بھی ہیں اور ہمارے نبی کے مرید بھی ہیں، ہمارے نبی کے مرید بھی ہیں، حضور کے شاگرد بھی ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کے صحابہ، اے میرے محبوب نبی کے صحابہ، میں نے تمہیں دین کی تبلیغ کے لیے اور دعوت توحید کے لیے میں نے تمہیں چنا ہے۔ صحابہ کرام یہ کل کے قدرت کا انتخاب، سب سے بہترین دلوں کا میں نے انتخاب کیا نبی کے صحابیت کے لیے، نبی کے دوستوں کے لیے، کائنات کے سب سے بہترین انسان۔ کل میں نے وضاحت کی۔ اب جب یہ سب حضور کے ابتدائی دور میں، آغاز اسلام میں، اب جب بات آئی دعوت توحید کی، جب بات آئی پرچم اسلام کی اور کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، لوگ جب جوگ در جوگ داخل اسلام ہونے لگے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اے منافقوں، اے کافروں، اے یہودیوں، تمہیں ایمان لانا ہے، اگر ابدی زندگی چاہتے ہو، اگر آخرت چاہتے ہو تو تمہیں ایمان لانا ہے، لیکن ایمان تمہارے اپنے مرضی کا نہیں چلے گا۔ اب دیکھیں، حضور نے پہلے اپنے صحابہ کو تراشا، ان کی تربیت فرمائی، اور کیا بتایا سرکار نے کہ میرے صحابہ سنو، بعثت لأتم مکارم الاخلاق، اخلاق کی بلندیوں کو، اخلاق کی بلندیوں کو، انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو نہیں، انسانوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو بہترین اخلاق سمجھانے کے لیے اور بتانے کے لیے میری بعثت ہوئی ہے۔ اس مقصد کو سمجھ لو، اے میرے صحابہ، بہترین اخلاق میری امت تک تمہیں پہنچانا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی دعوت ایک مکہ سے مدینہ تک پوری دنیا میں تمہیں پہنچانی ہے، قرآن کو تمہیں پہنچانا ہے، نماز کو تمہیں پہنچانا ہے، روزے کو تمہیں پہنچانا ہے۔ اے میرے صحابہ، قرآن کو تمہیں پہنچانا ہے، میری سنتوں کو تمہیں پہنچانا ہے، میری سنتوں کو تمہیں پہنچانا ہے، قرآن کے آئین کو تمہیں پہنچانا ہے، نظام خلافت کو تمہیں پہنچانا ہے، اور صرف عرب میں نہیں بلکہ یہ آسمانی مذہب ہے، یہ آسمانی قانون ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک اسلام کو متعارف کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔
اسلام کو ریپریزنٹ کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اے ابو بکر تیار ہو جاؤ، اے عمر تیار ہو جاؤ، عثمان تیار ہو جاؤ، بلال تیار ہو جاؤ۔ تمہیں اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے ایثار سے قربانیاں پیش کرنی ہے اور اللہ کے نظام خلافت کو دنیا کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک پہنچانا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اسلام کا پہلا معاشرہ جس کی بنیاد رکھی جا رہی مدینے میں، اور کس عالم میں؟ نہ پنکھا ہے، نہ اے سی ہے، غربت و افلاس کا عالم ہے، بھوکے ہیں، دانا پانی کی قلت ہے، لیکن واہرے صحابہ کرام کی مقدس جماعت جو خود نہ تھے راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے، اللہ اکبر، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں آنے سے پہلے صحابہ کرام کی یہ مقدس جماعت بے راہ تھی، لیکن جہاں پر انہوں نے نبی کے دامن کرم سے وابستگی حاصل کی، قوم کے امام بن گئے، قوم کے امام بن گئے، اور صرف مسلمانوں کے نہیں بلکہ انسانیت کے آئیڈیل بن گئے۔ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہر صحابی کی سیرت آئیڈیل ہے، کردار نمونہ عمل ہے، اس لیے کہ انہوں نے جہاں قرآن کو اللہ کے رسول سے سیکھا، وہاں قرآن پر عمل کیسے کیا جائے انہوں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے آمینہ کے لال کو دیکھا کہ یتیموں کے ساتھ ہمیں کیسا سلوک کرنا ہے، اسلام کی دعوت کا انداز کیا ہونا چاہیے، اسلام کو جس انداز میں صحابہ کرام نے اور اللہ یہ حضور تربیت فرما رہے ہیں۔ صحابہ کی جماعت، مقدس جماعت کہ اسلام کا تعارف اور قرآن کی دعوت اب ان کے ذمے ہے، مشرق سے لے کے مغرب۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب قرآن کا انداز دیکھیں۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا آمنوا کما آمن الناس، ایمان تم لاؤ لیکن تمہارے اپنے مرضی کا ایمان نہیں چلے گا۔ اے کافروں، تمہارے اپنی مرضی کا ایمان نہیں چلے گا۔ ایمان کیسے لائیں؟ ایک مسلمان کے لیے میں نے کل بتایا سب سے قیمتی چیز ہے ایمان۔ اب ایمان کی کسوٹی اللہ تبارک و تعالیٰ کسے بنا رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کما آمن الناس، ایمان تمہارے مرضی کا نہیں، ویسے ایمان لے آؤ جیسے نبی کے وفادار صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اگر ایمان کی کسوٹی چاہتے ہو، اللہ فرما رہا ہے جیسے ابو بکر ایمان لائے ویسے ایمان لے کر آنا۔ ایمان لاؤ لیکن مرضی کا نہیں، عمر کی طرح ایمان لے کر آنا۔ میرا عثمان جیسے ایمان لایا ہے ویسے ایمان لے کر آنا، جس طرح سے حضرت بلال ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لے کر آؤ، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے حضرت امیر معاویہ ایمان لے کر آئے ہیں، ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں۔ یہ کسی تاریخ کے چوپڑے کا حوالہ نہیں، مسلمانوں یہ قرآن کی آیت فرما رہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان کے کسوٹے کی کسوٹی تمہیں میں عطا کروں گا، اور وہ کون ہے؟ میرے نبی کے صحابہ ہے۔ اچھا، قرآن میں اللہ ایک جگہ اور فرماتا ہے، یہی نہیں بات، اللہ صحابہ سے مخاطب ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اے میرے نبی کے صحابہ، پہلے اللہ نے ایمان کے لیے کسوٹی کس کی؟ ضمانت کس کی؟ صحابہ کی۔ پھر اللہ فرماتا ہے نبی کے صحابہ سے، ابو بکر سنو، عمر سنو، عثمان سنو، معاویہ سنو، عمرو بن عاص سنو، حضرت امام حسن سنو، حسین سنو، اے نبی کے جتنے صحابہ ہیں سب سنو۔ اگر یہ کفار و مشرکین اگر تمہاری طرح ایمان لائیں گے، قرآن کا انداز دیکھیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ آج جہنمی کتے سوشل میڈیا پر صحابہ کی عظمتوں پر جب بھونک رہے ہیں
اور ہمارے مسلمان بچوں اور بچیوں کے دلوں سے صحابہ کی محبت کو نکالا جا رہا ہے، صحابہ کے بارے میں مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جا رہی ہے، غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہے۔ ایسے عالم میں ایک مسلمان کو ضروری ہو جاتا ہے کہ مسلمان قرآن سے پوچھے کہ قرآن تو بتا نبی کے صحابہ کا، نبی کے یاروں کا، نبی کے دیوانوں کا اسلام میں مقام کیا ہے؟ یہ پیمانہ قرآن بتائے گا۔ اور مسلمانوں دل پہ ہاتھ رکھ کر بتانا کہ قرآن بڑا یا تاریخ بڑی؟ قرآن کی مانو گے یا سوشل میڈیا کی مانو گے؟ قرآن کی مانیں گے۔ اب اللہ کا قرآن نبی کے صحابہ سے مخاطب ہے، نبی کے صحابہ سے گفتگو کر رہا ہے۔ صحابہ سنو، میرے محبوب کے یارو سنو، اللہ فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا، حرف شرط ہے، ان حرف شرط ہے، میں ان کافروں کا، مشرکوں کا اور بے ایمانوں کا ایمان اسی وقت مانوں گا جب یہ تمہاری طرح ایمان لائے، جب یہ تمہاری طرح ایمان لائے۔ اور اگر یہ تمہاری طرح ایمان نہیں لائیں گے، کہتے ہیں مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں، ان کا ایمان نہیں بلکہ یہ بے ایمان ہے۔ یہ کیا ہے؟ بے ایمان ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ گفتگو ہو گئی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں سندیں عطا فرما رہا ہے، صحابہ کے لیے سندیں عطا فرما رہا ہے۔ نبی کے صحابہ، نبی کے شاگرد، نبی کی بارگاہ میں رات دن پڑھنے والے۔ ارے مسلمانوں، آج دیکھیں، اگر کوئی حاجی مدینے سے آتا ہے، اگر کوئی حاجی مکے سے لوٹ کر آتا ہے، تسبیح لاتا ہے، مسلمان اسے چومتے ہیں، مصلی لاتا ہے، مسلمان اس مصلی کو چومتے ہیں، آب زمزم لاتا ہے، مسلمان اسے چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، کلیجے سے لگاتے ہیں، کہتے مدینے سے تبرک آیا ہے، مکہ مکرمہ سے تبرک آیا ہے۔ ارے مدینے سے تسبیح آئے، چاہے وہ میڈ ان چائنا ہو، لیکن جب وہ مدینے سے آ جائے، وہ ایک مسلمان اسے سینے سے لگاتا ہے، کہتا ہے یہ مدینے کا تبرک آیا ہے، یہ مکہ کا تبرک آیا ہے۔ ارے تبرک تمہیں مقبول ہے اور تبرک کی اتنی تعظیم کرتے ہو، رسول نے جنہیں اپنا روحانی بیٹا بتایا، جن صحابہ کو آقا نے فرمایا کہ یہ 1,24,000 میری پونجی ہے، یہ میرے مرید ہے، میرے مرید ہے، حضور نے جن کو سینے سے لگایا، نام لے لے کر جنت کی بشارت دی، ان صحابہ کے حوالے سے ایک مسلمان کو کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حضرت ابو بکر صحابی ہے، حضرت عمر صحابی ہے، حضرت ابو ذر غفاری صحابی ہے، سلمان فارسی صحابی ہے، امام حسن صحابی ہے، امام حسین صحابی ہے، اور یزید چوٹا ہے، لچا ہے، لفنگا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی شہزادی بھی ہے، اور آپ صحابیہ بھی ہے، آپ صحابیہ بھی ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رسول اللہ کے داماد بھی ہے، اور آپ صحابی بھی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کربلا کا تجزیہ کرنے والے یزیدی یزید کو دھکے مار کر جنت میں پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یزید کو امام علی مقام کے تقابل میں کھڑے کرنے کے تو ہم قطعاً قائل نہیں ہے۔ کیا تقابل ہے یزید کا امام علی مقام سے؟ ارے یزید تو ہماری جوتیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو وہ امام علی مقام کے تقابل اور نبی کے اہل بیت کے تقابل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے یزید وہ پاکھنڈی ہے جو رات میں کھمبا نہیں مارتا تھا تو سوتا نہیں تھا۔ یہ بمبئی کی بولی میں بول رہا ہوں میں، انشاءاللہ اس پر تبصرہ ہوگا اور مدلل انداز میں اسے بے نقاب کریں گے اسے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کربلا کی 10 روزہ مجلس اسلام کی
دعوت کا ذریعہ ہے. یہاں 10 روزہ مجلسوں میں کوئی اناپ شناپ یا دنیا دار باتیں نہیں ہوتی. یہاں نبی کی باتیں ہوتی ہے, یہاں نبی کے دیوانوں کی باتیں ہوتی ہے, نبی کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے, نبی کے اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے. ہم قوم کو یہ بتاتے ہیں کہ 1400 سال پہلے جس دین کو تاجدار کائنات نے اپنے خون جگر سے سینچا تھا, وہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے. اب قرآن کو دیکھیں, قرآن کیا کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے. اب سندوں کی بات دیکھیں کہ ایمان کی کسوٹی کے لیے صحابہ کو دیکھنا, ایمان کی کسوٹی کے لیے اہل بیت کا لفظ قرآن میں نہیں آیا ہے. اہل بیت کی عظمتی اپنی جگہ پر, لیکن یہ قرآن میں اللہ نے کسوٹی دی ہے. اور پھر یہ بھی اللہ نے فرمایا. اب اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش دیکھیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے بندوں, یہ میرے نبی کے صحابہ 1,24,000, ان کو عام انسان مت سمجھنا. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جیتے جی مرنے سے پہلے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی. یہ اللہ کی گواہی ہے. یہ کس کی گواہی؟ یہ سوشل میڈیا پہ جو ملا پھونک رہے ہیں ان کی نہ سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے محبوب کے غلاموں سے میں راضی ہو چکا اور وہ مجھ سے راضی ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الصادقون, سچوں کی جماعت یہی ہے. اولئک هم المفلحون, کامیابوں کی جماعت یہی ہے. اولئک هم المتقون, پرہیزگار یہی ہے. اللہ قرآن میں گواہی دے رہا ہے کہ میرے نبی کے یار پرہیزگار ہے, میرے نبی کے یار کامیاب ہے. اور کلن وعد اللہ الحسنى, اللہ کہتا ہے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے سب کے لیے جنت کی بشارت. کلن وعد اللہ الحسنى. حضرت ابو بکر کا انتقال نہیں ہوا, حضرت عمر دنیا سے نہیں گئے. جتنے صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اللہ نے ان کو جنت کی بشارت دی کہ سب جنتی ہیں. اچھا وجہ کیا ہے؟ ایمان کے لیے کسوٹی صحابہ کیوں؟ پھر اللہ کا قرآن ایک جگہ پر فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. ہندوستان میں کئی ایسے لوگ ہیں جو خواجہ اجمیری کے دست کرم پر داخل اسلام ہوئے, اعلی حضرت کے دست کرم پر اسلام قبول کیا, حضور تاج الشریعہ کے چہرے دیکھ کر داخل اسلام ہوئے. اور سب سے بڑی خانقاہ ہے, وہی خانقاہ ہے. اب دیکھیں اللہ فرماتا ہے اولئک, اور معاذ اللہ رب العالمین وہ صحابہ کرام کی شان میں توہین کر رہے ہیں, ان کی شان گھٹا رہے ہیں. مسلمانوں کے دلوں سے دی ہے ان کی عظمتوں کا بیان تو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر میرے غریب نواز کے ہاتھوں پر کوئی داخل اسلام ہوا اور غریب نواز اس کی تربیت فرماتے ہیں, وہ بھی ہدایتوں کا امام بن جاتا ہے اور وہ بھی دین کا ایک امام بن جاتا ہے, محروم نہیں ہوتا, محروم نہیں ہوتا. صحابہ کرام جن کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. اے محبوب تیرے صحابہ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ اللہ خود فرماتا ہے میں نے ان کے دلوں پر ایمان کو نقش کر دیا ہے, ان کے دلوں پر ایمان کو لکھ دیا ہے. اللہ اکبر. یہی نہیں بلکہ اللہ قرآن میں ایک جگہ صحابہ کے حوالے سے فرماتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِهِ. اٹھاؤ قرآن مجید, حافظ قرآن موجود ہے یہاں پر, تحقیق کریں. اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے صحابہ وہ ہیں, وہ پیارے ہیں, وہ دلارے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کے لیے ایمان کو پسند فرمایا ہے اور یہی نہیں ایمان کو ان کے دلوں پر نقش کر دیا ہے.
یہ قرآن کی گواہیاں لے کے جاؤ. عقیدہ قرآن سے بنتا ہے. آج سوشل میڈیا پر اگر کوئی داڑھی والا, اگر کوئی امامے والا, یا اپنی سیادت کی دھوس جمانے والا اگر کتوں کی طرح صحابہ پر بھونک رہا ہے, مسلمانوں دھوکہ مت کھانا. قرآن کا مطالعہ کرنا. قرآن میں ہر چیز کا حل موجود ہے. قرآن سے عقیدہ بھی ملتا ہے, قرآن سے ہدایت بھی ملتی ہے, نماز بھی ملتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ تبارک و تعالی نے ایک صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا. اچھا یہ ہوئی بات. اب آگے چلیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے اب فرماتے ہیں اپنے وصال سے پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کا آخری حج, بلغوا عنی ولو آیا. صحابہ میرے پیاروں, جو تم نے اپنے نبی سے سیکھا ہے, جو تم نے اپنے پیر سے حاصل کیا ہے, دنیا کے کونے کونے میں اس دعوت کو پہنچاؤ. لا الہ الا اللہ کی تبلیغ اب تمہیں کرنی ہے, اور کہیں ٹھہرنا نہیں ہے, کبھی رکنا نہیں ہے. تم خیر امت ہو, تم خیر. حضور نے ذمہ داری دی. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے, آپ حج کر کے تشریف لا رہے ہیں. صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے. ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ کوئی خلاف ادب ان سے کوئی کام سرزد ہوا. حضرت عمر نے دیکھا, یہ صحابہ کی خاص بات تھی. یہ قرآن میں جو 3 چیزیں بیان کی گئی نا خیر امت کے لیے, یہ شرطیں ہیں کہ خیر امت کا لقب اور خیر امت میں وہی شخص شامل ہوگا جس کے اندر یہ تینوں باتیں موجود ہوگی. لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے والا, لوگوں کو برائی سے روکنے والا, اور اللہ کی وحدانیت پر, رسول کی رسالت پر مضبوطی سے ایمان رکھنے والا خیر امت میں شامل ہے. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت ہے. آپ نے جب دیکھا کہ ایک صحابی سے خلاف ادب کوئی کام ظاہر ہوا ہے, آپ فوراً اصلاح فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں من سرہا ان یکون من تلک الامتی, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خیر امت میں اس کا نام لکھ دیا جائے, قیامت کے دن خیر امت میں اسے شمار کیا جائے, خیر امت کے اعزاز سے اسے نوازا جائے, تو حضرت عمر فرماتے ہیں نبی کے صحابہ سنو, 3 چیزیں جو اللہ نے اس آیت کریمہ میں بطور شرط بیان کی ہے, پابندی سے اس پر عمل کرنا. اللہ کے رسول نے جو بتایا ہے, صحابہ نے پوچھا کہ امیر المومنین وہ کون سی شرطیں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں جب تک زندہ رہو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہنا, جب تک زندہ رہو اگر غلط کام دیکھو تو خاموش مت رہنا, اگر ہو سکے تو اپنے ہاتھ سے روکنا, اگر اس سے نہ ہو سکے تو اپنی زبان سے روکنا. عزیزان ملت اسلامیہ, پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھنا. حضرت عمر فاروق نے اصلاح فرمائی فوراً. حضور اپنے وصال سے پہلے, چونکہ اہل سنت کا, اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آخر الزمان ہے. قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور صحابہ سے آپ فرماتے ہیں لا نبی بعدی, اے میرے صحابہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جو 3 میں نے تمہیں عطا کیا ہے, جو توحید کا پیغام اور جو رسالت کی برکتیں میرے سینے میں تھی, اے میرے صحابہ میں نے تمہارے سینے میں انڈیل دی ہے, خاموش مت رہنا. اور یہ 3 چیزیں اگر کسی زمانے میں مکمل طور پر تھی تو وہ صرف صحابہ کے زمانے میں تھی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت بھی دیتے تھے, برائی سے روکتے بھی تھے, اور اللہ کی وحدانیت پر, رسول کی رسالت پر ان کا مضبوط ایمان تھا. اور اس کے بعد یہ 3 چیزیں کبھی ساتھ نہیں رہی. یہ 3 چیزیں کبھی ساتھ. اب حضور کے جیسے وصال کا وقت قریب آتا ہے, اللہ کے رسول نے جانتے ہیں کہ قیامت تک جتنے فتنے پیدا ہونے والے ہیں, بخاری شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے درمیان اللہ کے رسول تشریف لائے, کھڑے ہوئے,
اور فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم. حضور ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور قیامت تک جتنے حالات ہوں گے پورے دنیا کا نقشہ حضور نے ہمیں بتا دیا. ہندوستان میں کیا ہوگا، عرب میں کیا ہوگا، مکہ میں کیا ہوگا، سویڈن میں کیا ہوگا. صحابہ کرام کو حضور نے سارے حالات بتا دیے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حفیظہ من حفیظہ ونسیہ من نسیہ. صحابہ کرام میں سے جس نے یاد رکھنا تھا یاد رکھا، اور جن کے دماغ سے اوجھل ہو گیا. لیکن حضور نے ہر فتنے کو، حضور نے پردہ فرمانے سے پہلے، وصال ظاہری سے پہلے ہمیں ہر فتنے سے آگاہ کیا تھا. جہاں حضور نے دجال کی خبر دی ہے، جہاں حضور نے نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی. بخاری کے الفاظ ہیں کہ آقا فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے امتیوں سنو اور یہ پیغام قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو دے دو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی برا مت کہنا، میرے صحابہ کو کبھی گالی مت دینا. بخاری شریف کے الفاظ ہیں. اور پھر میں نے جو کلمات پڑھے بخاری شریف کے، حضور فرماتے ہیں حضور قسم اٹھاتے ہیں، حضور کہتے ہیں اس ذات کی قسم بیدی ہی نفسی، جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم. ایک تو ہم اور آپ قسم اٹھاتے ہیں، لیکن اگر حضور کسی بات پر قسم اٹھائے، قسم کھائیں، تو وہ بات کتنی اہم ہوگی. حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کو معمولی مت سمجھنا، اور سنو میرے صحابہ کو برا مت کہنا. کیونکہ وہ عام انسان نہیں ہے. آقا فرماتے ہیں قیامت تک کے ہر مسلمان کے لیے لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے مثل، احد پہاڑ کو آپ نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں، اللہ سب کو زیارت عطا فرمائے. یہ مدینے کا وہ مقدس پہاڑ ہے جو حضور سے محبت فرماتا ہے اور اس سے محبت فرماتے ہیں. اور آقا فرماتے ہیں کہ یہ پہاڑ جنت میں جائے گا. مدینے کا یہ پہاڑ تقریباً 2 سے 3 کلومیٹر کی چوڑائی پر پھیلا ہوا ہے. حضور اس پہاڑ کی مثال دیتے ہوئے امت کو سمجھا رہے ہیں. میرے صحابہ کو معمولی سمجھنے والوں سنو، آقا کیا فرماتے ہیں کہ ان کو معمولی مت سمجھنا. اگر تم خدا کی راہ میں آدھا کلو جو تقسیم کرو، گیہوں تقسیم کرو، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کی طرح اس کے وزن کے برابر خدا کے راستے میں سونا خرچ کرو گے، اور میرا ایک بلال، میرا ایک معاویہ، میرا ایک عمرو ابن معاذ، میرا ایک صحابی خدا کی راہ میں ایک مٹھی بھر جو خرچ کر دے گا فی سبیل اللہ، کسی کو صدقہ کرے گا، کہتے ہیں آقا کہ جتنا ثواب میرے اس صحابی کو دیا جائے گا، احد پہاڑ کے مثل سونا بھی اگر خرچ کرو گے اتنا ثواب تم کو نہیں عطا کیا جائے گا. اس کی برابری حضور فرماتے ہیں صحابی کی برابری کرنے مت جانا. اور پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے ایک مرتبہ حضور نے خطاب فرمایا کہ ترمذی شریف میں اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضور صحابہ سے خطاب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں من یعیش بعدی منکم بعدی، کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا فسیرا اختلافا کثیرا، کثیر اختلاف پیدا ہوں گے، بہت سارے اختلاف پیدا ہوں گے.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. ایسے وقت میں جب اختلاف رونما ہو جائے، فتنے جنم لے، آقا فرماتے ہیں میری سنت پر مضبوطی سے قائم رہنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت پر مضبوطی سے قائم رکھنا. خلفاء راشدین کون ہے؟ حضرت ابو بکر خلیفہ راشد ہے، حضرت عمر اسلام کے دوسرے خلیفہ ہے، حضرت عثمان غنی اسلام کے تیسرے خلیفہ ہے، اور حضرت مولا علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہے. اور امام حسن حضور فرماتے ان کو دیکھنا. پھر ایک مرتبہ حضور فرماتے ہیں، چونکہ حضور مشاہدہ فرما رہے ہیں، جب میں ان حدیثوں کا مطالعہ کر رہا تو سوچنے لگا کہ اللہ کے رسول نے خاص صحابہ کے حوالے سے، جبکہ قرآن کی آیتیں بھی موجود ہیں، گویا کہ مصطفیٰ جان رحمت ملاحظہ فرما رہے تھے کہ میری امت میں بعض ایسے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہوں گے جو میرے صحابہ کو برا کہیں گے، ان پر طعن و تشریح کریں گے، ان کو برا کہیں گے. اس لیے آقا فرماتے ہیں اللہ اللہ. حضور کے کلمات ہے اللہ اللہ، یعنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اے محمد کو ماننے والوں، آقا فرماتے کہ میری غلامی میں آنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. لا تتخذوا اصحابی غرضاً بعدی، کہ میرے وصال کے بعد میرے صحابہ کو برا مت کہنا، کیونکہ وہ میرے ہیں، وہ میری روحانی اولاد ہے، میں نے انہیں سینچا ہے، میں نے انہیں تربیت دی ہے. ان پر حملہ کرنا مجھ پر حملہ کرنا ہے. حضور فرماتے ہیں فمن احبہم، میرے صحابہ سے جو محبت کرتا ہے فبحبی، میری وجہ سے. ومن ابغضہم، اور جو میرے صحابہ سے بغض و عداوت رکھے گا، آقا فرماتے فبغضی، وہ میری وجہ سے، یعنی جس کے دل میں میرا بغض ہے، میری عداوت ہے، بھڑاس نکالنے نہیں ملتی تو میرے صحابہ کا نام لے کر برائی کرے گا. آقا فرماتے ہیں جو میرے صحابہ کی توہین کرے گا، حقیقت میں وہ میری توہین کرنا ہے. میرے صحابہ کو جو برا کہہ رہا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، پھر آقا فرماتے ہیں فمن عاداہم فقد عادانی، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، اس نے مجھے دکھ پہنچایا. امام حسین کو کربلا میں باغی کہنے والے ظالموں، یزیدیوں سنو، امام حسن اور امام حسین یہ صرف رسول کے شہزادے نہیں ہیں، بلکہ وہ صحابی بھی ہیں. وہ کیا ہے؟ صحابی بھی ہے. اور یزید کی پیدائش تو 25 کی ہے، یزید کی پیدائش تو 25 کی ہے. کیسے تقابل کرتے ہیں؟ کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت تم ہو. آئے ایک مثال میں آپ کو پیش کروں، اس کے بعد اپنی گفتگو ختم کروں. حضرت عمر کا دور خلافت، ایک صحابی، یہ قرآن نے ان کو بہترین امت کیوں کہا؟ قرآن نے یہ کیوں کہا کہ ایمان کے لیے کسوٹی صحابہ ہے، ایمان صحابہ کی طرح لاؤ، اللہ فرماتا ہے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پاؤ گے. اور صحابہ کے راستے سے ہٹ گئے، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، میرے نبی کی تعلیم اور تربیت سے ہٹ جاؤ گے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب یہ دیکھیں کہ آخر قرآن نے صحابہ کو خیر امت، خصوصی طور پر میں نے کل بتایا تھا کہ مفسرین فرماتے ہیں کہ خیر امت کا پہلا مصداق، پہلی مراد نبی کے صحابہ ہیں، نبی کے صحابہ ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہم الذین حاجروا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ الی المدینہ، خاصتا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر امت سے مراد وہ صحابہ ہے جنہوں نے حضور کے ساتھ ہجرت فرمائی، مکہ شریف سے لے کے مدینہ. مہاجرین بھی ہے، انصار بھی ہے. اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان خیر امت میں شامل ہوگا جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائے گی کہ وہ لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا، خاموش نہیں رہے گا، اور اللہ پر مضبوطی سے ایمان رکھے گا. آخر ایمان کی کسوٹی اللہ نے قرآن میں صحابہ کو کیوں قرار دیا؟ اور حضور
فتنوں سے آگاہ فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے، ہوشیار رہنا۔ آئے ذرا میں تاریخ اسلام کا ایک باب، جو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا، لیکن صحابہ کی تاریخ اور نبیوں کی تاریخ سننے کے بعد دل کو جلا ملتی ہے، دل کو نور ملتا ہے، زندگی میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی جنہیں حضرت سعید ابن عامر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت عمر کا دور خلافت ہے، ملاقات کے لیے مدینہ طیبہ میں حاضر آئے۔ حضرت عمر کا دور خلافت ہے، سلام کیا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر حضرت سعید ابن عامر سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، کیونکہ یہ صحابی زاہد صحابی تھے، رسول اللہ ان سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ ملاقات ہوئی، حضرت عمر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ عرض کرتے ہیں کہ عمر، اب آپ صرف عمر نہیں ہیں بلکہ آپ رسول اللہ کے خلیفہ بن چکے ہیں، آپ مسلمانوں کے خلیفہ بن گئے ہیں۔ اللہ نے جس منصب پر آپ کو بٹھایا ہے، رسول اللہ کے جس منصب پر آپ بیٹھے ہیں، مسند خلیفہ کی حیثیت سے، کہتے اس میں عمر کوئی کوتاہی مت کرنا، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ہر مسلمان کے لیے وہی پسند کرنا۔ اب بات دیکھیں، ایک عام صحابی ہے اور حضرت عمر کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے عمر خلافت کا حق ادا کرنا ہے، خلافت مطلب اللہ کے نظام کو پورے دنیا میں قائم کرنا ہے۔ عمر، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو ہر مسلمان کے لیے وہی پسند کرنا، جو اپنی آل و اولاد کے لیے ناپسند کرتے ہو عمر، اپنے آل و اولاد کے لیے ناپسند کرتے ہو ہر مسلمان کے لیے وہی پسند کرنا۔ اور عمر، یاد رکھنا کہ راہ خدا کی تبلیغ میں تمہیں بے پناہ تکلیفیں آئے گی، ہو سکتا ہے تمہیں ستایا جائے گا، لیکن پہاڑ بن کر رہنا، تم اسلام کی تبلیغ کرتے رہنا۔ عمر، اللہ کے معاملے میں اللہ کی مخلوق سے مت ڈرنا، جو حق بات ہو ممبر پر کھل کے کرنا، ڈرنا نہیں۔ دین کے معاملے میں کسی سے مت ڈرنا، صرف عمر اللہ سے ڈرنا۔ حضرت عمر سنے جا رہے ہیں، عمر سنے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ عمر، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے سعید، اتنا بڑا بوجھ اور اتنی بڑی ذمہ داری میں کیسے عہدہ برآر ہو سکوں گا، تم دعا کرو۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب دیکھے اور رسول اللہ کی تربیت دیکھے، کہتے ہیں کہ سعید، جب میں خلیفہ بن چکا ہوں اور جب اتنی ذمہ داری تم نے مجھ پر ڈالی ہے، اب میں تم پر ایک ذمہ داری ڈلتا ہوں، اور وہ ذمہ داری کہ تمہیں حمص کا، ملک شام میں جو شہر حمص ہے وہاں کا میں تمہیں گورنر بنا رہا ہوں، اور تم اسے قبول کرو کہ عمر، نہ میں تو گورنر نہیں بنوں گا، میں یہ ذمہ داری کیسے اٹھا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں واہ سعید، اتنے جلد تم نے عمر کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بخدا عمر قسم کھاتا ہے کہ عمر تمہیں چھوڑے گا نہیں، تمہیں حمص کا گورنر بننا پڑے گا، میرا ساتھ دینا پڑے گا۔ قبول کرتے ہیں۔ کا کتنی پگار مقرر کی جائے؟ بیت المال سے۔ کا عمر، اب تک جتنا ملتا آ رہا ہے میرے لیے کافی ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک حمص کے لیے، ملک شام کے شہر حمص کے لیے آپ کو بحیثیت گورنر مقرر کر دیا، اور پگار بڑھانا چاہ رہے تھے کہ نہ عمر، جتنا ملتا ہے کافی ہے۔ صحابہ کی یہ تربیت دیکھے، صحابہ کا یہ کردار دیکھے، صحابہ کا یہ مزاج دیکھے۔ حضرت عمر سے آپ نے ایک بات اور فرمائی تھی کہ آپ نے عرض کی تھی کہ عمر، تمہارے قول میں اور عمل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، تمہاری بات میں اور تمہارے کردار میں تضاد نہیں، یگانیت ہونی چاہیے، یکسانیت ہونی چاہیے۔ اگر لوگوں کو جس بھلائی کا حکم دو عمر، پہلے تم اس پر عمل کرو۔ آپ نے آمنا و صدقنا کہا۔ صحابہ کا مزاج دیکھیں،
جبکہ حضرت عمر کے مرتبے اور مقام سے وہ خود بھی واقف ہے کہ عمر کا مقام کیا ہے. یہ وہی عمر ہے جن کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر کو خدا نے وہ دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر کسی گلی سے گزر جائے تو شیطان کی مجال نہیں ہے کہ اس گلی میں قدم رکھے. یہ حضرت عمر کے نام کی برکت ہے اور اعلیٰ حضرت کے نام کی یہ برکت ہے. جس گھر میں اعلیٰ حضرت کا نام چلا جاتا ہے وہاں وہابیت نہیں آتی ہے, وہاں بدمذہبیت نہیں آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نظام خلافت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جو معاشرہ تشکیل دیا ہے, جس نظام کو آپ نے صحابہ کو عطا فرمایا ہے, خلافت کی جو ذمہ داری آپ نے صحابہ کو دی ہے کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے. صحابہ کی قربانیوں کو دیکھے کہ حضرت سعید ابن عامر آپ چلے جاتے ہیں, جانے کے چند دنوں کے بعد ملک شام سے, حمص سے قافلہ مدینے میں آتا ہے. حضرت عمر اپنے گورنروں کی تفتیش بہت کرتے تھے, گورنروں کی تفتیش بہت کرتے تھے. یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہے, یہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے, یہ حضرت ابو بکر کا دور خلافت ہے, یہ حضرت مولا علی کا دور خلافت ہے کہ ان کی خلافت کے زمانے میں ایک بھی گھپلا نہیں ہوا ہے. کس اسلام کو آنکھیں دکھا رہے ہو؟ سوشل میڈیا پر کس اسلام کو تم جو ہے اچھال رہے ہو؟ ارے اسلام یہ آسمانی دین ہے. قدرت نے فطرت میں, اسلام کی فطرت میں لچک دی ہے. اسلام کی یہ تاریخ ہے کہ اسے جتنا دبایا گیا ہے اور جتنا مسلمانوں کو ستایا گیا ہے, اسلام ابھر کر سامنے آیا ہے. دیوان گانے محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی, اور گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں, گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہ و نجوم نے, گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. ہندوستان میں اسلام کے ریپریزنٹ کرنے والے بادشاہ اور مہاراجا نہیں ہے, بلکہ اسلامی تعلیمات کو سمجھنا ہے تو غریب نواز ہند الولی کو دیکھو. اگر اسلام کی تعبیر کو سمجھنا ہے, اسلام کو اگر سمجھنا ہے تو حضرت محبوب الہی کو سمجھو, حضرت مخدوم سمنانی کو سمجھو. ان کی فطرت میں اور ان کی سیرت میں تم کو حقیقی اسلام نظر آئے گا. یہ اسلام کے سچے ترجمان ہیں. تو سعید ابن حمص سے قافلہ آیا, کہاں پر؟ مدینے میں. حضرت عمر بہت تفتیش کرتے تھے گورنروں کی. بیٹھے مسجد نبوی میں, پوچھا کیا حال ہے گورنر کا؟ کہا اچھے ہیں, معتمد لوگ تھے. کہا حمص کے مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ کہا ایک فہرست بنا دو. حمص میں جتنے غریب مسلمان ہیں, مسکین مسلمان ہیں, جتنے پریشان حال ہے, سب کے نام لکھ دو. کہا امیر المومنین کس لیے؟ کہ سب کو پیسہ بھیجنا ہے, یہاں سے بیت المال سے ان کو پیسہ ادا کر دوں گا. فہرست پیش کی. پہلے نمبر پر جو نام آیا وہ حضرت سعید ابن عامر کا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ پورے علاقے کا جو گورنر ہے اس کے گھر کا حال یہ ہے کہ حضرت عمر کی بارگاہ میں جب نام پیش کیے گئے کہ غریبوں کا حال نام پیش کرو, کہا مدد کی جائے گی. کہا پہلا نام کا کون؟ کہا یہ سعید ابن عامر. کہا کون سعید؟ کہا ہمارا گورنر جسے آپ نے بھیجا. حضرت عمر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ ہمارے گورنر کا حال یہ ہے کہ ان کے گھر میں کئی دنوں تک چولہا نہیں جلتا ہے اور فاقے پر فاقے ہوتے ہیں. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ گئے. یہ ہے وہ خلافت جس کا نظام قائم کرنے کے لیے اللہ نے نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. انسانیت سے متعارف کرانے کے لیے کہ انسان کیسے بنتا ہے. صرف مسلمان نہیں, ایک انسان کو انسانیت کے اقدار بتانے کے لیے اللہ نے دنیا میں نظام خلافت کو اتارا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. 1000 دینار کی تھیلی آپ نے تیار کی. کہا میری طرف سے بیت المال کی طرف سے, کہتے ہیں سعید ابن عامر کو دینا. یہ ہے نبی کے صحابہ جنہیں کسوٹی قرار دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ حضرت سعید ابن عامر کی بارگاہ میں
جب وہ 1000 دینار کی تھیلی ان کے گھر میں پہنچتی ہے، بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھے، سلام ملا امیر المومنین کا، جیسے ہی تھیلی لی اور کھولا، دینے والا تو دے کر چلا گیا تھا، حضرت سعید ابن عامر زور سے کلمات ترجیح پڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی بیوی، ان کی اہلیہ، اسلام کی مقدس شہزادی ان کے بغل میں تھی، اٹھ کے بیٹھی، سرتاج کیا معاملہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مدینے میں کوئی آفت آ گئی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا مدینے میں جو ہے مسلمانوں پر کسی نے حملہ کیا ہے؟ کیا کسی مارکے میں مسلمانوں کو قتل کیا گیا نبی کے صحابہ کو؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیا امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا انتقال ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ اس جملے پر غور کریں، دنیا کی دولت کے پیچھے بھاگنے والوں، دولت ہماری زندگی کا مقصود نہیں ہے، دولت اتنی لو، صوفیاء فرماتے ہیں دولت اتنی جمع کرو جتنا خدا کی بارگاہ میں حساب کتاب دینے کی طاقت ہو۔ یہ ہے اسلامی خلافت، یہ ہے اسلامی نظام۔ تو حضرت سعید ابن عامر کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑی مصیبت ہے۔ بیوی کو نہیں بتایا کہ 1000 دینار آئے ہیں، اب اپنی وفاشار بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا تم میری اس مصیبت میں مدد کرو گے؟ کہا سرتاج، ایسی اسلام کی مقدس مائیں اور ایسی مثالی بیویاں، اللہ ایسی بیویوں پر سلامتیاں نازل فرماتا ہے۔ اسلام کی وہ مقدس مائیں ہیں جن کے بطن سے مجاہدین پیدا ہوئے ہیں، جن کے بطن سے اولیاء اور محدثین پیدا ہوئے۔ آج کی ماؤں کی گودیں آج نافرمان بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کی وجہ کہ اسلامی تعلیم اور تربیت کو ہم نے پسے پش ڈال دیا ہے۔ حضرت سعید ابن عامر کہتے میری مدد کرو گے؟ کہا کہ فوراً اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا وہ یتیم ہے، اس کے گھر پہنچا دو۔ کہا وہ بیوہ ہے، اس کے گھر پہنچا دو۔ اور منٹوں میں، لمحوں میں وہ 1000 دینار پہنچا دیے گئے۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ چند دن گزرے تھے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص میں تشریف لائے، گورنروں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، کون کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ جب پتا چلا کہ امیر المؤمنین رسول اللہ کے خلیفہ لوگ جوگ در جوگ آپ کی زیارت کے لیے، ملاقات کے لیے آئے، اور حمص میں کچھ لوگ ایسے تھے نا، وہ شکایت بہت کرتے تھے، دارالخلافت میں شکایت بہت کرتے تھے۔ تو حضرت امیر المؤمنین کی عادت بھی تھی کہ پوچھتے تھے آپ کہ گورنر کس طرح سے اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے کہ نہیں۔ تو 4 شکایتیں حمص کے لوگوں نے حضرت سعید ابن عامر کے حوالے سے پیش کی۔ کن کے بارے میں؟ سعید ابن عامر کے حوالے سے پیش کی۔ حضرت عمر کو بہت دکھ ہوا، دل میں کہنے لگے کہ یا اللہ، رسول اللہ کے جس صحابی کے حوالے سے جو باتیں ہم نے رسول اللہ کی بارگاہ میں سعید کے حوالے سے دیکھی ہے، مولا جو میرا گمان ہے وہ گمان میرا بدلنے نہ پائے۔ اور آپ نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد جنہوں نے شکایت کی ہے وہ بھی آئے اور گورنر کو بھی دربار میں حاضر کیا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے اسلامی خلافت، اور یہ ہے اسلام کے آئین اور اسلام کے قانون۔ ارے کس اسلام کے قانون کو آج تم للکار رہے ہو جہاں انسانیت ہے، جہاں برابری ہے، جہاں بات بات پر جو ہے مواخذہ ہو رہا ہے؟ یہ نبی کے شاگرد ہے، یہ نبی کے شاگرد ہے، اور یہ نبی کے مرید ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے ان کو تراشا ہے، میں نے ان کو تراشا ہے، اور قرآن کہتا ہے یہ خیر امت ہے۔ حضرت سعید حاضر آئے، سلام کیا دربار خلافت میں، لوگوں سے کہا کیا خلافتیں، کیا شکایتیں ہیں؟ کہا پہلی شکایت یہ کہ ہمارا گورنر دن چڑھے تک گھر میں رہتا ہے، جلدی گھر سے باہر نہیں نکلتا۔ گورنر دین کی خدمت کے لیے، گورنر انسانوں کی خدمت کے لیے، خدمت خلق کے لیے، یہ منصب، یہ ذمہ داری نوٹ چھاپنے کے لیے اسلام نے یہ ذمہ داریاں نہیں دی، اقتدار کے لیے ذمہ داریاں نہیں دی۔
بلکہ آج یہ دنیا جو کہتی ہے سوشل ورک، ارے قرآن کی اس آیت پر غور کرو. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، سب سے بہترین امت ہو. کیوں؟ اخرجت للناس، لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تمہیں اللہ نے ظاہر کیا ہے. تو لوگوں کی خدمت اسی کو آج سوشل ورک کہا جاتا ہے. اللہ کا قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے بندے، رسول کے امتی، تجھے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے لیے جینا ہے، لوگوں کے بھلائی کے لیے تمہیں جینا ہے. تمہارے زندگی اور تمہارے ادھار کا یہی مقصد ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے، شکایت کا جواب دو. حضرت سعید کہتے ہیں کہ امیر المومنین بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن ان کی شکایت برحق ہے، لیکن میرا بھی ایک عذر ہے. کہو کیا بات ہے؟ کہ امیر المومنین معاملہ یہ ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے گھر میں کوئی خادم نہیں ہے. میں جب صبح فجر کی نماز ادا کرتا ہوں، فجر کی نماز کے بعد گھر میں آتا ہوں اور گھر میں اپنے بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہوں، میں آٹا گوندتا ہوں اور روٹیاں پکاتا ہوں. یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے رسول کے صحابہ. آپ غور کریں کہ جنہیں حمص میں لوگوں کی خدمت کے لیے بھیجا گیا ہے، اسلام کا وہ عظیم گورنر، رسول اللہ کا وہ عظیم صحابی، ان کا کردار دیکھے، ان کے اخلاق دیکھے جن کو نمونہ عمل بنایا گیا ہے. وہ فرماتے ہیں گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے، گھر کی صفائی میں کرتا ہوں اور آٹا میں گوندتا ہوں، روٹیاں میں پکاتا ہوں، اپنے بیوی کا میں ہاتھ بٹاتا ہوں. گھر کا کام کاج کرنے کے لیے، مدرسے کا کام کاج کرنے کے لیے، مسجد کا کام کاج کرنے کے لیے عہدوں کی ضرورت نہیں رہتی ہے. ارے یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، جسے خدمت کرنی ہے آ جاؤ، جھاڑو لگاؤ اور نکل جاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ مسجد سے اگر ایک تنکا کوئی اٹھا کر باہر کر دے گا، اگر خلوص دل کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے ایک مسجد کا ثواب بنانے کا اسے ثواب عطا کر دیا جائے گا. یہ خدمت خلق دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد کہتے ہیں میں گھر سے نکلتا ہوں لوگوں کی شکایتیں سننے کے لیے، ان کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے. حضرت عمر مطمئن ہو جاتے، کہتے دوسری شکایت پیش کرو. کا دوسری شکایت یہ ہے کہ یہ مہینے میں ایک مرتبہ غفلت کرتے ہیں، یعنی جب گھر سے نکلتے لیکن مہینے میں ایک دن چھٹی کرتے ہیں، سمجھ لیجئے گا. کا سعید جواب دو، طلب کر رہے جواب، رسول اللہ کے خلیفہ کا جواب دو. عرض کرتے ہیں امیر المومنین میں بتانا تو نہیں چاہتا لیکن آج مجبوراً مجھے آپ کی بارگاہ میں اپنا جواب دینا ہے، اپنا تصفیہ پیش کرنا ہے. کہو کیا بات ہے؟ کہ امیر المومنین چونکہ میرے پاس ہی آپ میرے جسم پر لباس جو دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا لباس نہیں ہے. یہ ہے اسلام کے ترجمان اور یہ ہے اسلام کے سچے جانثار جن کی تربیت اللہ کے رسول نے اپنے نگرانی میں فرمائی ہے. قرآن پلایا بھی ہے اور قرآن سمجھایا بھی ہے. کہتے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ میں اپنے اس لباس کو نکالتا ہوں اور اسے دھوتا ہوں اور اسے سکھاتا ہوں. سکھانے تک اور دھونے تک صبح سے لے کے پوری شام ہو جاتی ہے. بس اسی وجہ سے مہینے میں ایک مرتبہ جو اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتا ہوں کہ اس دن لوگوں کی شکایتیں اور ان کی ضرورتوں کے حوالے سے حضرت عمر کی آنکھیں چمک جاتی ہے. فرماتے تیسری شکایت پیش کرو. تو کہتے ہیں تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ محفل میں، تیسری شکایت یہ ہے کہ یہ محفل میں جب کبھی بیٹھتے ہیں تو اونگنے لگتے ہیں. محفل میں کبھی بیٹھنے لگتے ہیں تو اونگنے لگتے ہیں. اور اس سے پہلے ایک شکایت کی کہ رات کے وقت ان کے دروازے پر کوئی اگر چلا جاتا ہے تو دروازہ بند کر دیتے ہیں، کہتے کسی سے نہیں ملوں گا، صبح آؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو گورنر مقرر کرتے تھے تو ایک شرط یہ بھی رہتی تھی کہ 24 گھنٹہ تمہارا دروازہ قوم کے لیے
ملت کے لیے کھلا رہے گا. جس ضرورت کے لیے اگر وہ آدھی رات کو آتا ہے, تمہیں آدھی رات کو اس کی مدد کے لیے کھڑا ہونا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ صبح کا سورج طلوع ہو رہا ہے یا نہیں, بلکہ فوراً تمہیں مسئلے کا حل کرنا ہے. اس کی ضرورت اور اس کی مدد کے لیے تمہیں پہنچنا ہے. کہ سعید جواب دو کیا بات ہے. حضرت سعید کہتے ہیں, صحابی رسول کہتے ہیں, امیر المؤمنین میں نے پورا دن اللہ کے رسول کے ان امتیوں کے لیے وقف کر دیا ہے. میں صبح سے لے کے رات سورج ڈوبنے تک ان کی خدمت کرتے رہتا ہوں. بس ایک رات کا ایک ویسا وقت آتا ہے کہ جو میں نے اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے خاص کر لیا ہے. میں رات کے وقت مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں اور صبح تک اللہ کی بندگی کرتے رہتا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ رات میں میرے عبادت کے وقت کوئی بندہ درمیان میں حائل ہو. وہ وقت تو میں نے اللہ کے لیے خاص کر کے رکھا ہے. حضرت عمر خوش ہو جاتے ہیں. کا چوتھا سوال, چوتھا اعتراض, کا امیر المومنین محفل میں جب یہ گورنر بیٹھتے ہیں, ان کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے حل کرنے کے لیے, تو یہ کبھی کبھی محفل میں اونگتے ہیں. شکایت دیکھیں آپ کتنی باریک بات ہے. اور ایسے غافل ہو جاتے ہیں کہ لوگ اپنی شکایت پیش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہ تکلیف ہے, ایسا ہوا ویسا ہوا, اور یہ تو کبھی کبھی بالکل جو ایسا بالکل جیسے سو گئے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں سعید جواب دو, سعید جواب دو. آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. کہتے حضور معاملہ یہ نہیں کہ میں غافل نہیں ہوتا, مجھ پر اونگ تاری نہیں ہوتی. کا پھر کیا ہوتا ہے؟ کا امیر المومنین مجھ پر بے ہوشی تاری ہوتی ہے, بے ہوش ہو جاتا ہوں. کا سعید وجہ کیا ہے؟ کا امیر المومنین وجہ یہ کی تھی, اللہ اکبر, خلفائے راشدین کے بعد, عشرے مبشرہ کے بعد تمام صحابہ میں افضل صحابی کہا جاتا ہے. کہتے ہیں حضرت خبیب ابن عدی کو قید کر کے لایا گیا. کہاں پر؟ مکہ شریف میں. ابھی مکہ شریف میں اسلام مکمل طور پر عزیزان ملت اسلامیہ, مکہ والوں نے رسول اللہ کے اس صحابی کو قتل کرنے کے لیے مقام تنعیم پر کہا اس کو لے جائیں گے, جہاں پر آج مسجد عائشہ, زندہ نہیں رکھیں گے. اللہ اکبر, اعلان ہو گیا کہ مکہ میں محمد کے غلام کو جو ہے پھانسی کی سزا دی جانے والی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب آپ دیکھیں کہ مکۃ المکرمہ میں فرماتے ہیں ہجوم تھا. حضرت سعید کہتے اس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اور میں پہنچ گیا دیکھنے کے لیے. تختے دار پر ہاتھوں میں زنجیریں ہیں, پاؤں میں زنجیریں ہیں, اور حضرت خبیب ابن عدی کو مارتے ہوئے, دھکیلتے ہوئے, کوڑے مارتے ہوئے جب تختے دار کے پھانسی کے پھندے کی طرف ایک درخت کے نیچے جب لایا گیا, اعلان کیا گیا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے محمد کی غلامی اختیار کی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اعلان کرتے کہ آج اس کو قتل کر دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. خیر امت کا ایک تیسرا وصف, تأمرون باللہ. تختے دار پر حضرت خبیب ابن عدی بدری صحابی وہ کہتے ہیں کہ مکہ کے کافروں, جب تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم میری آخری خواہش پوری کرو. کا کیا آخری خواہش ہے؟ کا 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. نہ مسجد میں, نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے, تلواروں کے سائے میں. رضا کے لیے اپنی دولت کو قربان کر دیا, ارے خون کی ندیاں بہا دی. اگر آقا نے فرمایا آگ میں کود جاؤ تو کود گئے. آج ان صحابہ پر حملہ کیا جا رہا ہے. ہوش کے ناکلو مسلمانوں, ہوشیار ہو جاؤ اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو جو سوشل میڈیا کے ذریعے دین حاصل کرنا چاہ رہے, انہیں ہوشیار کرو کہ ہر داڑھی ٹوپی والے سے دھوکہ مت جانا. ہر نبی کا نام لینے والا, ہر رسول کا نام لینے والا ضروری نہیں کہ نبی کا وفادار ہو, وہ غدار بھی ہو سکتا ہے, وہ منافق بھی ہو سکتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو حضرت سعید ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے چلا گیا. مسلمان نہیں ہوئے تھے اس دن. سکون کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی اور جلدی جلدی نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد
حضرت خبیب کہتے ہیں کہ مکہ کے کافروں میں بہت سکون سے نماز پڑھتا ہوں، لیکن آج میں نے معمول کے مطابق جو ہے، معمول کے خلاف میں نے ذرا عجلت کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کہ کس لیے؟ کہ اس لیے کہ کہیں تم یہ نہ سوچ لینا کہ محمد عربی کا غلام ڈر گیا ہے، محمد عربی کا غلام ڈر گیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو دیکھا، سرکار کے سیرت کو دیکھا تو کردار کو دیکھا۔ ایک تو دیکھے قرآن مجید کہتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا مصر کی عورتوں نے تو ان کے انگلیوں کے پورے کٹ گئے، لیکن صحابہ نے جب نبی کو دیکھا تو پورے کٹ گئے، اور وہاں تو کٹی تھی انگلیاں اور یہاں تو انہوں نے اپنی گردنیں حضور کے قدموں پر نچھاور کر دی۔ اسی لیے تو 14ویں صدی کے مجدد پکار اٹھتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ کے صحابہ نے انگلیاں نہیں اپنی گردنیں آپ کے لیے کٹائی ہے، یہ ان کا ایمان تھا۔ کہتے ہیں حضرت خبیب سولی پہ جب چڑھائے جانے لگے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، اے اللہ، جب میری شہادت ہو، میری موت ہو، یہاں محفل میں کوئی ایسا نہیں ہے جو میری شہادت کا پیغام میرے نبی تک پہنچا دے۔ ادھر بات ہو رہی ہے، ادھر سدرۃ المنتہا کے مکی جبرائیل کو حکم ہوتا ہے کہ اے جبرائیل، میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچ اور اسے اطلاع دے دے کہ تیرے دیوانے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے صحابہ کا مقام، یہ ہے ان کی قربانیوں اور ان کی وفاؤں کا صلہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور مدینے میں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ مکے میں میرے صحابی سعید کو شہید کیا جا رہا ہے، سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ یہ ہے ابتدائے اور آغاز اسلام کی تاریخ۔ حضرت سعید پھر ایک دعا کرتے کہ اللہ، یہ جتنے یہاں پر مجھے سولی پر لٹکانے کے لیے تیرے رسول کی محبت کے نام پر میں دنیا سے جا رہا ہوں، میری خدمت کو، میری غلامی کو اور رسول کی نسبت کو اپنی بارگاہ میں نسبت رسالت کو قبول فرما۔ دعا کرتے ہیں اور اللہ، یہ جتنے ہیں کسی کو تو چھوڑنا نہیں، چن چن کر سب کا انتقام لینا۔ آپ نے بد دعا فرمائی اور ایک دعا آپ نے فرمائی کہ اللہ، ہر حال میرا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ جب سولی پہ چڑھایا جا رہا تھا، ان کے جسم سے زندہ حالت میں ان کو مسلح کیا گیا۔ مسلح جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مسلح کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وہ زندہ ہیں، جسم کی بوٹیاں ان کے کاٹی جا رہی، یہاں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے، یہاں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے، یہاں سے گوشت کاٹا جا رہا ہے۔ اتنی تکلیف، اتنی کرا۔ اس عالم میں ایک ظالم نے آپ سے پوچھا کہ خبیب، ذرا بتا کہ جہاں اس طرح سے تجھے قتل کیا جا رہا ہے، اگر تیرے آقا محمد عربی کو اس طرح سے قتل کیا جائے تو تجھے خوشی ہوگی کہ نہیں، مزہ آئے گا کہ نہیں؟ اللہ اللہ، صحابہ کا ایمان دیکھے۔ آپ فرماتے ہیں ارے ظالم، جبکہ جسم سے بوٹیاں کاٹی جا رہی ہے، فرماتے ہیں ارے ظالم، تو بوٹیاں رسول کے جسم سے کاٹنے کی بات کرتا ہے، میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور مدینے کی گلی میں اگر میرے آقا کے قدموں میں ایک کانٹا بھی چپ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے لیے قرآن کسوٹی دیتا ہے، قرآن کسوٹی دیتا ہے کہ ایمان ان کی طرح لے کر آنا۔ حضرت سعید حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور نبی کی نسبت غلامی کو ساتھ لے کر دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سعید ابن عامر کہتے اس منظر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں ہل گیا،
کہ یہ استمامت کا پہاڑ کا جاتے جاتے ایمان کی شمع میرے دل میں جلا کر گیا. ایمان کہتے کسے ہیں؟ میں نے خبیب سے سیکھا کہ جان جا رہی ہے مگر مصطفیٰ کی غلامی کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنا جسم لہو لہان ہو چکا ہے مگر رسول کی محبت کا دامن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سعید ابن عامر کہتے ہیں میں ہل گیا اور میرے کہتے ہیں اس کی نماز کو بھی دیکھتا رہ گیا، اس کے سجدوں کو بھی دیکھتا رہ گیا، اور میرے دل میں یہ آواز آئی کہ جس نبی کے غلام اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اپنی جان بھی ان کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت سعید کہتے ہیں میرے دل نے گواہی دی وہ نبی بھی سچا ہے اور اس نبی کے ماننے والے صحابہ بھی سچا ہے. آپ اسی وقت کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مکے میں اعلان کر دیتے ہیں. کہتے یا امیر المومنین عمر سے خطاب کا حضرت میں نے وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب جب سوتا تھا رات میں میرے خواب میں آتے تھے، اور وہ منظر دن میں میری آنکھوں کے سامنے کبھی ان کی شہادت کا منظر اوجھل نہیں ہوا. میں محفل میں جب بھی یہاں بیٹھتا ہوں، جب کبھی مجھے حضرت خبیب کی شہادت کی یاد آتی ہے، جس منظر کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دن ایک مسلمان کو اس طرح سے ذبح کیا جا رہا تھا، انسانیت کا خون کیا جا رہا تھا، اس وقت اس کی مدد کے لیے تو کیوں کھڑا نہیں ہوا؟ کہتے یہ سوچتا ہوں تو بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، حضور فرماتے ہیں صحابہ میرے ہیں، یہ میرے مرید ہیں، یہ میرے شاگرد ہیں، دین تمہیں ان سے لینا ہے. ہاں ہمیں قرآن صحابہ سے ملا، ہاں ہمیں اذان صحابہ سے ملی، ہاں ہمیں روزے صحابہ سے ملے، ہاں ہمیں دین کی ہر بات، دین کی ہر سنت صحابہ سے ملی ہے. حضرت امام حسن صحابی ہے، امام حسین صحابی ہے. اگر صحابہ کو اسلام سے بیچ سے، قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا، قرآن بھی محفوظ نہیں رہے گا. امام علی مقام کربلا میں اسی فکر کو بچانے کے لیے، اسی نظام خلافت کو بچانے کے لیے آپ کو کرب و بلا کی دھرتی پر آنا پڑا تھا. ارے امام حسین جنگ لڑنے نہیں آئے تھے، ارے یہ تو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جنگ تو ٹکر میں ہوتی ہے. وہاں یہ بتانے کے لیے آئے تھے کہ اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام ایثار چاہتا ہے. جب تک شجر اسلام کو خون نہیں دو گے وہ برقرار نہیں ہوگا. ایثار کی مثال قائم کرنے گئے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ ہمیشہ یاد رکھے حضور کے اہل بیت، ان کی عظمتیں سر آنکھوں پر انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، لیکن حضور کے صحابہ ایمان کی کسوٹی ہے. آج سوشل میڈیا پر کئی سنی اب ٹنی ہو چکے ہیں. اب کیا ہو گئے؟ ٹنی ہو چکے ہیں. نبی کے صحابہ پر حملہ کر رہے معاذ اللہ رب العالمین، ان کی زندگیوں پر. مسلمانوں یہ مت دیکھنا کہ وہ سید ہے، یہ مت دیکھنا کہ وہ کس خانقاہ کا ہے، یہ مت دیکھنا کہ کیسا اعلامیہ ظاہر کیا ہے، کیسا اعلامیہ اس نے پیش کیا ہے. مسلمانوں ہمیشہ یاد رکھنا جس چیز کو نبی سے نسبت ہو جائے وہ قابل تعظیم، وہ قابل تعظیم. نہ حضور کی اہل بیت کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں اور نہ حضور کے صحابہ کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے. اطرت رسول اللہ کی یہی وہ خیر امت ہے جن میں تینوں چیزیں بیک وقت موجود تھی. حضور نے فرمایا اے صحابہ میرے وصال کے بعد میرے دین کو پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری، وما علینا البلاغ. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا
شہر یار رم تاجدار حرم شہر یار رم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کربلا کی زمین اور امام حسین کربلا کی زمین اور امام حسین کربلا تیری قسمت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا مجھ سے خدمت کے قدس کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدس کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام الفاتحة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين